بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے امت مسلمہ کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے مسلم امہ کے سینوں کو ٹھنڈا کیا۔ ساری تعریفیں پروردگار کے لیے جس نے ملت کے ایک عظیم غازی کو ہماری سستیوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمارے محبوب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا شکر ہے کہ ہمارے ایک بھائی کے کردار کی وجہ سے بین الاقوامی گستاخانہ سوچ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور بے لگام حکمرانوں اور بے لگام سکالروں کو ایک میسج پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے شیر آج بھی مائیں جنم دیتی ہیں، اور یہ امت مسلمہ بانج نہیں ہے، آج بھی اس کی خواتین کی گود کے اندر بڑے بڑے کردار جنم لینے والے ہیں۔ حج سے واپسی پر تحفظ ناموس رسالت کے موضوعات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آپ نے متعدد خطبات جمعۃ المبارک میں اس کی تفصیلات کو سنا۔ آج کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت ہر لمحہ ہر آن۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہر عاشق اپنے کندھے ہلکے محسوس کر رہا ہے اور اپنا بوجھ اترا ہوا محسوس کر رہا ہے۔
رب ذوالجلال ملت کے جوانوں کو مزید بیداری عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر لمحہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادائے محبت صحابہ کرام علیہم رضوان سے شروع ہوئی اور آج تک اس کا تسلسل برقرار ہے، اور کبھی بھی ملت اسلامیہ میں اس جذبے کا قحط نہیں پڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سب سے زیادہ عشق اور محبت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد زرین سے اور بعد کی تاریخ سے چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کی کتاب نصب الرایہ ہے، اس کی 3 جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور خصوصی باتیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے متعلق تھیں وہ بیان فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دبئی کے علاقہ میں، جو اس وقت صرف دبا کہلاتی تھی، گورنر اپنی طرف سے عامل بنا کر بھیجا، جس کا کام امور کو نافذ کرنا تھا، اور وہاں سے زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور امور کی تشریح کرنا۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دبا کے علاقہ میں بھیجا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس علاقہ کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ ان کا ارتداد توہین کی بنیاد پر نہیں تھا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو توبہ کی دعوت دی۔ آپ سن چکے ہیں کہ جو مرتد توہین کے بغیر مرتد ہو جائے تو اس کے لیے 3 دن ہیں، اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو، تو 3 دنوں کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو توہین کر کے مرتد ہو اس کے لیے 3 دن 3 گھنٹے 3 منٹ بھی نہیں، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ارتداد چونکہ توہین کے بغیر تھا، فدعاہم حذیفہ الی التوبہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو توبہ کی دعوت دی۔ فابوا، انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا، یعنی پہلے مرتبہ ہی جب پہلی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اور ساتھ اسمعوہ شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید کرتے ہوئے معاذ اللہ گالی نکال دی۔ تو اب معاملہ بگڑ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر کوئی ساتھ فوج نہیں رکھتے تھے، اور ادھر پوری قوم کا ایک معاملہ تھا، تو فقال لهم حذیفہ تو اسمعونی فی ابی و امی، مجھے میرے باپ کی بھی گالی دے لو، مجھے میری ماں کی بھی گالی دے لو، ولا تسمعونی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مجھے میرے سامنے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی مت دو۔ میری ماں میرا باپ جو کہنا ہے تم کہہ لو، مجھے اس پر غصہ نہیں آئے گا، تم جو کہتے ہو کہہ لو، مگر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دی۔ جس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، وہ پھر بھی اپنے اس برے عمل سے باز نہیں آئے۔ فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جو اس وقت امیر المومنین تھے،
کہ یہاں کے علاقے کے لوگ پہلے ویسے مرتد ہوئے تھے اور اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔ جب یہ خط مدینہ شریف پہنچا فاغتاظ غیظا شدیدا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت غصہ آ گیا۔ ارسل الیہم اکرمۃ ابن ابی جہل، وہ اکرمہ جو فتح مکہ والے دن جس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے تھے کہ جہاں ملے مار دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آج اس کو توہین رسالت کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا جا رہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فی نحو 2000 من المسلمین، 2000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ، کہ چونکہ وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے تو اب اس کا جا کے بدلہ لیں گے۔ 2000 کی فوج پہنچی اور جا کے انہوں نے وہ شہر جو تھا اس پر حملہ کر دیا، ان کو شکست دی، جو سامنے موجود تھے انہیں مارا، حتیٰ داخلوا مدینہ دبا، یہاں تک کہ دبا شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اس کی جو بھی صورتحال تھی، اور اب وہ لوگ قلعے میں داخل ہو گئے، شہر کی آبادی کو چھوڑ کے جو سینٹر میں قلعہ تھا اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو صحابہ نے جو عہد کر کے آئے تھے کہ ان میں سے زندہ نہیں کوئی چھوڑیں گے اور ان کو سزا دیں گے، جس وقت وہ قلعے میں داخل ہو گئے، حاصرہم المسلمون نحو شہر، 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھا صحابہ علیہم رضوان نے، کہ وہ اندر بند ہیں، انہیں انتظار تھا 1 دن رکیں گے، 2 دن رکیں گے، ہفتہ رکیں گے، یہ چلے جائیں گے، لیکن صحابہ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں۔ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس کے بعد